رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ جو ہے اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے دو طریقے جاری فرما دیا، ایک تو انسان کا سینہ ہے اور ایک سفینہ ہے، کتابیں ہیں، اس کی طباعت ہے۔ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جو اتنی تعداد میں چھپتی ہوگی، اور پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں یاد کرا دے۔ دوستو بزرگوں، جب کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بڑھاپے کے عمر میں بھی سیکھ لیتا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک انجینئر صاحب تھے، غلام رسول صاحب، برنپور کے رہنے والے تھے۔ مدرسے مسجد میں نماز پڑھتے تھے، بیچارے کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو بچے جب سورہ یاسین شریف تلاوت کرتے تھے تو وہ سنتے تھے، کیونکہ قرآن کے پڑھنے میں جتنا ثواب پڑھنے والے کو ملتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو وہ اس نیت سے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو سنیں اور ثواب پائیں۔ پھر سنتے سنتے ان کے دل میں آیا کہ ہم کو سیکھنا چاہیے۔ وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اس کے بعد حافظ شبیر صاحب تھے، ان سے کہا کہ ہم کو پڑھا دیجیے۔ انہوں نے نورانی قاعدہ سے ان کو پڑھایا اور آخر عمر میں قرآن پڑھ لیا۔ آخر عمر میں قرآن پڑھ لیا، قرآن تلاوت کرتے تھے۔ انہوں نے قرآن کی تعظیم کی، عظمت کی، احترام کیا۔ اللہ نے آج ان کے پوتے کو مدرسے میں حافظ بنا دیا۔ آج ان کا پوتا مدرسے میں حافظ ہے۔ علامہ برہان الدین صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ جو کسی عالم کا احترام کرے گا تو وہ نہیں، اس کا بیٹا نہیں تو اس کا پوتا عالم ہوگا۔ تو یہ علماء کرام اور حفاظ کرام کے انہوں نے احترام کیا۔ ان احترام کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو، ان کے پوتے کو کیا ہے، حافظ قرآن بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ رکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں نے پیش کیا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، یہ کتاب اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کے مرتبے کو بلند کر دیتا ہے اور دنیا میں انہیں عزت و سربلندی عطا کرتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ اسی کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہلاک جو ہے نیچے اتار دیتا ہے، ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ قرآن ہی کے ذریعے بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والے، جن کی قسمت میں ہدایت لکھا ہے انہیں ہدایت سے نوازتے ہیں اور ہدایت کی دولت وہ پاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے قرآن کا احترام کیا تھا، قرآن کا اکرام کیا تھا، قرآن کو دل میں جمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں رفعت بلندی عطا فرمائی، ایسی رفعت و بلندی عطا فرمائی کہ قیصر و کسریٰ کا تاج بھی جھکتا تھا ان کے سامنے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، آج ہم جو ذلیل و خوار ہیں، اسی لیے ذلیل و خوار ہیں کہ ہم نے آج قرآن کو جو ہے اس کے حق کو، اس کے پڑھنے کو، اس کے عظمت کو، اس کے احترام کو ہم نے پسے پست ڈال رکھا ہے۔ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن
رسول جو ہے یہ کہے گا کہ اے اللہ، ہماری امت نے قرآن کو پسے پوست ڈال دیا تھا، وقال الرسول یا ربی ان ھذا قومی مہجورا، کہ ان کو جو ہے اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو پسے پوست ڈال دیا تھا۔ جب شکایت نبی آخر زماں کریں گے تو ہم لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کو دل میں جگہ دیں، اس کے تعلیم کا خیال رکھیں، اور جو ہے اس کو اپنے اندر اپنے بچوں کو جو ہے اس کو سکھلائیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پہ عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہو اگر وہ سورج اس کے گھر میں ہو، اس کے گھر میں سورج ہو۔ سورج کی روشنی کتنی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اگر وہ ایک کوٹھری میں سورج جو ہے روشن ہو تو کس قدر چمکے گا۔ ایسا چمکدار تاج کل قیامت کو جس نے قرآن یاد کیا، اس قرآن کو یاد کرنے والے کے ماں باپ کو جو ہے پہنایا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب اس کے ماں باپ کو اتنا اکرام کیا جائے گا تو جس نے اس قرآن کو پر عمل کیا اس کو کتنا اکرام کیا جائے گا، ان کو کتنے اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کیا اور جو کچھ ہے اس میں عمل کیا تو کل قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ تم اپنے خاندان میں سے 10 ایسے فرد کو جس پر جہنم واجب ہو چکا ہو اور اللہ حساب و کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا ہو، ایسے 10 آدمی کو تم جہنم سے نکال کے لاؤ اور جنت میں داخل کرو۔ یہ حفاظ کرام کا مرتبہ کل قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ میرے بزرگوں دوستو، اللہ جل شانہ و منوالہ ہمیں قرآن کی عظمت نصیب فرمائے اور قرآن کو پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہے یہ کتاب تو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور حفاظت کا وعدہ اس نے خود کیا ہے، تو حفاظت کے نت نئے طریقے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ دشمنان اسلام اسے بتانا چاہتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو گڑھوں میں، ٹرکوں میں، کنووں میں، تہخانوں میں ان کے اس یاد کرنے کی صورتیں شکل میں پیدا فرما رہا ہے۔ پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد اللہ علی نے لکھا ہے کہ میرا جانا ہوا اسپین تو وہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ٹرکٹر چلا رہا ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی سفاچٹ ہے، تو میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ یہ عالم ہے، پورا قرآن انہیں یاد ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، وہاں کا قانون و ضابطے کی وجہ سے بیچارہ مجبور ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم 6 مہینے میں بچوں کو تہخانے میں رکھتے ہیں، قانون کے اعتبار سے قرآن پڑھانا منع ہے، اللہ کا نام لینا منع ہے، رسول کا نام لینا منع ہے۔ جیسے آج آپ اس ملک میں جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں کے لوگوں کا بھی جو ہے ارادہ یہی ہے کہ اس کو اسپین بنا دیا جائے اور مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، ان کے قرآن کو مٹا دیا جائے۔ اسی لیے میں اس واقعے کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے قرآن کی حفاظت کی تھی، کہ بتایا انہوں نے کہ ہم نے جو ہے تہخانے بنائے اور اس کے اوپر سامنے میں جو ہے دکان بنا دی اور دکان میں ہم نے شراب کی بوتلیں رکھی، شراب کی دکان کھولی۔ لوگ سوچتے تھے پولیس والے جو ہے سرکاری آدمی کہ یہ شراب کی دکان ہے،
اور تو اس کے تاخانے کے اندر ہم نے مدرسہ کھول رکھا تھا. 6 مہینے میں کبھی بچے نکلتے اور 6 مہینے تک وہیں رکھتے اور ان کو قرآن یاد کراتے. جب آزاد ہوا، روس ٹوٹا، تو بیک وقت انہوں نے اسلام کو سنبھال لیا. انہیں میں علماء بھی تھے، انہیں میں حفاظ بھی تھے، انہیں میں قرہ بھی تھے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آزمائیں گے، تو یہ جنت اتنا آسان نہیں ہے، آزمائیں گے. اس آزمائش میں ہمیں آپ کو پختہ رہنا ہے، جمنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو عظیمت نصیب فرمائے اور قرآن پر، اللہ پر، رسول پر ایمان نصیب فرمائے، یقین نصیب فرمائے. اور جس اسلام کو سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو نوازا ہے، اس اسلام کو مرتے دم تک ہم اس کو اپنے دامن سے پکڑے رہیں، اس پہ جمتے رہیں. اللہ جل شانہ و من والوں سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پکا سچا ایمان نصیب فرمائے، قرآن کی عظمت ہمارے دل میں بٹھا دے. آپ حضرات